پیغمبر نے ابھی تک اپنی شان نہیں دکھائی. پھر میں واضح کر رہا ہوں، پیغمبر نے ابھی تک کیا دکھایا ہے؟ اپنے غلام کی شان دکھائی ہے کہ یہ ہے میرے غلام کی شان کہ تیرے آنے سے پہلے تیرا تخت میری بارگاہ میں پہنچ چکا ہے. قیل لہا، آیت نمبر 44 پڑھنے لگا ہوں، 44. قیل لہا، اس سے کہا گیا، ادخل الصرح. اب میں اس کو چونکہ الگ کر کے پڑھ رہا ہوں تو الگ کر کے اسے پڑھیں گے ادخلی. آپ ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے قیل لہا ادخل الصرح. قیل لہا ادخل الصرح، ملا کے ایسے پڑھیں گے. الگ کر کے پھر میں چونکہ 1 by 1 پڑھ رہا ہوں ایک ایک لفظ کو. قیلا کہا گیا، لہا اس سے، ادخلی داخل ہو جا، الصرح صحن میں. الصرح کا معنی کیا ہے جی؟ بعضوں نے اس کا معنی صحن کیا ہے، بعضوں نے اس کا معنی محل کیا ہے. دونوں معنی درست ہیں. صحن کا اگر آپ پنجابی زبان میں معنی کریں تو وہ بنتا ہے ویڑا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا آپ کے غلاموں نے اس سے کہا، ملکہ بلقیس سے کہا گیا، بھئی لنگ آ ہون تو حضرت سلیمان علیہ السلام دے ویڑے وچ آ. حضرت سلیمان علیہ السلام دے محل وچ آ. اجے تک تو بارو بار تکیا، ہون آ کے ذرا اندروں بھی ویخ. جے باہر انی شان ہے تے اندر شان دا حال کی ہوئے گا؟ باہروں تے شان ویخ آئی ہیں، ہون آ کے اندروں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام دی اپنی شان ویخ آ. ہون تے نسی حضرت سلیمان علیہ السلام دا محل بھی تکائیے. کی تکائیے؟ ماننے والوں کو بہت کچھ دکھایا جاتا ہے. کاش ہماری قوم سمجھنے کے لائق ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ جو انکار کرتا ہے اسے کچھ بھی نہیں دکھایا جاتا، ماننے والوں کو بہت کچھ دکھایا جاتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سوچیں اس بات کو ذرا. ملکہ بلقیس نے کہا میں آپ کی غلام ہو چکی ہوں. آپ نے فرمایا لے پھر ہون لانگا اندر. غلامان تے اسی بہت کچھ عطا کر دیا نا، غیروں کو کچھ عطا نہیں کیا جاتا، نہ ماننے والوں کو کچھ عطا نہیں کیا جاتا. لفظ دیکھیں قرآن کے. اس نے کہا کننا مسلمین. آپ نے ارشاد فرمایا ادخل الصرح، آ جا پھر محل دے اندر آ جا. یہ تو متی ہو گئی ہیں تو پھر اندر آ جا، محل دے اندر. ادخل الصرح، محل کے اندر داخل ہو.